اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام لأہلہا اما بعد قال اللہ عز وجل فی محکم کتابہ ادعونی استجب لکم۔ ماہ مبارک رمضان، ماہ دعا، اس وجہ سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال دعا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اپنی لا ریب کتاب میں، ادعونی استجب لکم، اے بندو تم لوگ پکارو میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون داخلین، اور جن لوگوں نے میری عبادت سے منہ موڑ لے تو ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل اور رسوا ہو کر۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال بندوں کو دعوت دے رہا ہے دعا کی طرف۔ دعا عبادت کی روح ہے۔ دعا کے بارے میں احادیث میں آیا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی روح ہے۔ پس جس نے بھی عبادت سے منہ موڑ لیا، جس نے بھی دعا سے منہ موڑ لیا تو اس نے ایسے ہی ہے کہ اس نے عبادت سے منہ موڑ لیا۔ جس نے عبادت سے منہ موڑ لیا، منہ پھیل لیا، تو ایسا ہی ہے کہ اس نے خداوند عالم سے منہ موڑ لیا۔ بس جس نے بھی خداوند عالم سے روگردانی کیا، خداوند عالم سے منہ موڑ لیا، تو ایسا ہی ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل اور رسوا ہو کر۔ یہ آیت کریمہ ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ خداوند عالم سے پکارو، خداوند عالم بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ آیت دعا افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔ دعا وہ محبوب ترین عبادت ہے کہ احادیث میں آیا ہے کہ ارشاد ہے کہ جو شخص یعنی خداوند عالم کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ شخص ہے جو خداوند عالم کے پاس سب کچھ جو خداوند عالم کے پاس ہے ان سب کو مانگ لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور اشار فرماتے ہیں، اور خداوند عالم کے نزدیک مبغوض ترین شخص وہ شخص ہے جو خداوند عالم کے پاس موجود نعمتوں کو دعا کے ذریعے مانگنے سے وہ دعا سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو خداوند عالم اپنے بندوں کو دعا کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث قدسی میں آیا ہے، اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی قال عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی، خداوند عالم اپنی عزت کی، اپنی جلالت کی، اپنی عظمت کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لأقطعن عمل كل معمل من الناس غیری بالیأس۔ خداوند عالم اپنے عزت کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقین ضرور بضرور میں ان لوگوں کی امید کو نا امیدوں میں بدل دوں گا کہ وہ شخص جو میرے علاوہ دوسرے لوگوں سے امید لگا رکھا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَأَكْسُوَنَّهُمْ ثَوْبَ الْمُذِلَّةِ اور عِنْدَ النَّاسِ، اور میں لوگوں کے نزدیک اس کو ذلت کے جو لباس ہے وہ پہنا دوں گا۔ وَلَأُنَحِّيَنَّهُمْ مِنْ قُرْبِي، اور میں اس شخص کو جو لوگوں سے امید لگا رکھا ہے اس کو میری رحمت کے جو قرب ہے اس سے دور کر دوں گا۔ وَلَأُبَعِدَنَّهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور میں ان کو میرے فضل سے دور کر دوں گا۔ أَيُعَمَّلُ غَيْرِ فِي الشَّدَائِدِ، کیا یہ بندہ، یہ شخص کہ مشکلات کے وقت، پریشانیوں کے وقت کیا وہ دوسروں سے میرے علاوہ غیروں سے کیا امید رکھتا ہے؟ وَالشَّدَائِدُ بِيَدِي، اور اس مشکلات کا، ان پریشانیوں کا اس کا حل میرے ہاتھوں میں ہے۔
وَيَرْجُو غَيْرِي، اور میرے علاوہ دوسروں سے کیا یہ امید رکھتا ہے، وَيَقْرَأُ بِالْفِكْرِ بَابَ غَيْرِي، اور یہ میرے علاوہ دوسروں کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، دوسروں کے دروازے پر چلے جاتے ہیں۔ وَبِيَدِي مَفَاتِيحُ الْأَبْوَابِ وَهِيَ مُغْلَقَةٌ، جبکہ میرے ہاتھوں، میرے دست قدرت میں ان تمام دروازوں کا چابی اور کنجی میرے ہاتھوں میں ہے۔ وَبَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي، لیکن میرے دروازہ مفتوح ہے، کھلا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے پکارے۔ رب عزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی میرے دروازے پر آ جائے گا تو یقیناً میرا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے، لیکن جو غیروں کے دروازے پہ چلے جائیں گے ان کے دروازہ ان کے لیے بند ہے۔ وَيَرْجُو غَيْرِي فَمَنْ ذَا الَّذِي أَمَّلَنِي بِنَوَائِبَةٍ فَقَطَعْتُهُ دُونَهُ، کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے مصیبت کے وقت مجھ سے امید کی ہو اور میں نے اس کی امید کو ناامیدی میں بدل دیا ہو۔ آیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے پریشانی کے وقت مجھ سے امید کی ہو اور میں نے اس کے پریشانی کے وقت اس کی امید کو ناامیدی میں بدل دیا ہو؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں جعلت اعمال عندی محفوظہ، میرے بندوں کی جو امیدیں ہیں اس کو میں نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہے، امانت کے طور پر میں نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ جب بھی یہ بندے مکاریں گے تو اس وقت میں ان کو واپس پلٹا دوں گا۔ لیکن فلم یثقنی قولی، لیکن اس بندوں نے میرے قول پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا۔ وَمَلَأْتُ السَّمَاوَاتِ مِمَّنْ لَا يَمُلُّ مِنْ تَسْبِيحِ، اور میں نے اس آسمان کو ان ملائکوں سے بھر دیا ہے جو کبھی میرے تسبیح سے تھکتا نہیں ہے۔ وَأَمَرْتُهُمْ أَلَّا يُغْلِقُوا بَابِي بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي، اور میں نے میرے ان ملائک کو حکم دیا ہے کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان میرے دروازے کو بند نہ کرے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پر مصیبت نازل ہو گئی ہو اور اس کی مصیبت کو میرے علاوہ اس مصیبت کو کسی اور نے دور کیا ہو، کسی اور نے اس کی مصیبت کو ٹال دیا ہو۔ فَمَا لِي أَرَى لَاهِيَةً أَنِّي أَعْطَيْتُهُ بِجُودِ مَا لَمْ يَسْأَلْنِي، خود رب عزت ارشاد فرما رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے بندہ مجھ سے غافل ہو رہا ہے، میں نے اس بندے کو اس وقت عطا کیا اپنے جود اور کرم سے جب اس نے مجھے سوال ہی نہیں کی، اس وقت بھی میں نے اس بندے کو اپنے رحمت سے، اپنے برکتوں سے، اپنے نعمتوں سے نوازا۔ پھر اس کے بعد جب میں نے ان سے میری رحمت کو، میری برکت کو، میری نعمتوں کو میں نے جب ان سے چھین لیا، پھر دوبارہ اس نے ان نعمتوں کو دوبارہ پلٹانے کی طرف مجھ سے سوال ہی نہیں کیا۔ ابخیل انا فیبخلنی عبدی، کیا میں بخیل ہوں؟ کیا میرے بندے میرے بارے میں بخل کا خیال رکھتے ہیں، بخیل کرتے ہیں مجھ سے سوال کرنے میں؟ الیس الجود و کرم لی الیس العفو والرحمت بیدی، کیا جود اور کرم میرے لیے نہیں ہے؟ کیا عفو اور رحمت میرے ہاتھوں میں نہیں ہے؟ الیس محل الاعمال، کیا میں امیدوں کا امیدگاہ نہیں ہوں؟ فمن یقطعها دونی، اس کے بعد بھی کیا میرے بندے میرے علاوہ کسی اور سے امید رکھتے ہیں؟ افلا یخشون المعولون ان یؤملوا غیری، کیا یہ غیروں کے ساتھ امید رکھنے والے اس سے خوف نہیں کھاتے، نہیں ڈرتے کہ میرے رحمت ان سے دور کرے گا، میں ان کو میری رحمت سے دور کروں گا، میری فضل سے ان کو دور کروں گا؟ تو بندوں کو دعوت دے رہا ہے کہ تم لوگ امید رکھنا ہو فضل کا، رحمت کا، تو مجھ سے امید رکھے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ امید رکھنے والا، تمنا رکھنے والا، اگر اس کی ہر تمنا جو وہ تمنا رکھتے ہیں، اگر میں ہر ایک کو ان کے تمنا کے مطابق نعمت سے، رحمت سے اگر نوازا جاؤں، کہتے تو اس کے باوجود جو میرے ملکیت ہے، جو میرے ملک ہے، اس میں ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ فَكَيْفَ يَنْقُصُ مُلْكٌ أَنَا قَيِّمُهُ، اس ملک میں
کس طرح کمی آ جائے گی کہ جس کا میں مالک ہوں۔ بس ہم بندے اگر خداوند عالم سے جتنا بھی مانگے، خداوند عالم کی اس ملک میں کوئی کمی چیز نہیں آئے گی۔ فَيَا بُؤْسًا لِلْقَانِتِينَ مِنْ رَحْمَتِي، بس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو میرے رحمت سے نا امید ہے۔ فَيَا بُؤْسًا لِمَنْ عَصَانِي وَلَمْ يُرَاقِبُنِي، بس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو میری نافرمانی کرتے ہیں اور میرے اوامر کی وہ پرواہ نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ بس اس احادیث اور روایت کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو دعوت دینے، دعا کرنے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ لہذا خداوند عالم سے دعا مانگنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، دعا کو قبول کرنا اس پروردگار کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے دعا کو قبول کرنے کا انسانوں سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن یہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شرط اور شروط بھی ہے کہ یہ کہ انسان جو ظاہری اسباب ہے اس کو انسان خود انجام دے دے، پھر اس کے بعد اس کا جو نتیجہ ہوگا اس کو خداوند عالم پر چھوڑے۔ انسان رزق کے تلاش میں خود نکلے، اس کے طلب کے لیے نکلے، پھر اس کے بعد رزق خداوند عالم سے، اس کی رزق کی امید خداوند عالم سے رکھے۔ انسان پہلے بیماری کے لیے، بیماری کی شفا کے لیے، بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے، پھر اس کے بعد اس کی شفا کی امید خداوند عالم سے رکھے۔ انسان خود پہلے شادی کرے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد کی امید اس کی خداوند عالم سے رکھے۔ لہٰذا جو ظاہری اسباب ہے وہ خود انسان کو عمل کرنا ہوگا، اس کو انجام دینا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو نتیجہ ہے اس کو خداوند عالم کے اوپر رکھے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم جب دعا مانگیں تو اس صورت میں جو ظاہری اسباب ہے اس کو ہم انجام دیں، اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کو خداوند عالم پر چھوڑے، اور اس رب پروردگار عالم نے اس دعا کو ہمارے لیے وسیلہ قرار دیا ہے، اپنے رحمتوں کا، اپنے فضل کا، اپنے برکتوں کا نازل ہونے کی سبب اور وسیلہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا ان دعاؤں کے لیے شرط اور شروط بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کی شرائط کو آئندہ بیان کیا جائیں گے۔ اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں حقیقی طور پر خداوند عالم کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی دعائیں کرنے کی توفیق عطا کروائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صل وسلم